أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جمیع طلباء اکرام، سامعین محترم و مکرم، جیسا کہ ہم نے ہفتے وار بزم شروع کیا اس مدرسے میں، اور اس بزم کا مقصد آپ کو حافظ صاحب نے بتایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں ہر ہفتے جلسہ کریں، پروگرام کریں، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہمیں یاد ہے، وہ بہتر سے بہتر انداز میں دوسروں کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ تو یہ طریقہ ہمیں تب آئے گا جب ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کر خطاب کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، منقبتیں پڑھیں گے، تو اس کے بعد ہمیں یہ انداز آ جائے گا، یہ طریقہ کار آ جائے گا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ایک تو آپ یقینی بنائیں کہ ہر ہفتے اس بزم میں شرکت کرنی ہے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے آپ سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ مجھے حصہ لینا چاہیے، مجھے خطاب کرنا چاہیے، مجھے نعت پڑھنی چاہیے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ جب آپ یہاں پہ ہر ہفتے وار خطاب کریں گے یا نعت پڑھیں گے، تو آپ کے اندر جو اسٹیج پہ کھڑے ہونے کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کسی بڑے مجمع میں، کسی بڑے جلسے میں خطاب کرنے سے گھبرائیں گے نہیں، نعت پڑھنے سے گھبرائیں گے نہیں، اور ایک بہتر سے بہتر انداز میں آپ شرکت کر سکیں گے اور خطاب بھی کر سکیں گے۔ تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہے، عظیم اس کا مقصد ہے، اس لیے ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آج پہلا پروگرام تھا، جنہوں نے نعتیں پڑھی بہتر طریقے سے پڑھی، لیکن اس کو اور بھی بہتر بنانا ہے، تلاوت کی اس کو اور بھی بہتر بنانا ہے، یہ کوشش کریں۔ ہمارا یہ ادارہ ہے، یہ مدرسہ ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدرسہ کا بنیاد، مدرسے کا سسٹم کب سے شروع ہوا، اور ہم جو چیز حاصل کر رہے ہیں، علم، اس کا کیا مقصد ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو دو چار باتیں میں آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کروں گا۔ مدرسے کا سب سے پہلا بنیاد، سب سے پہلا مدرسے کی جو ابتدا ہے، وہ حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت کر کے آئے، تو مدینے میں مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کو آپ جامع صفا یا صفا یونیورسٹی یا صفا مدرسہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ نام دیں اس کو۔ اس مدرسے میں باقاعدہ صحابہ اکرام تعلیم لیتے تھے، ان کی رہائش کا بندوبست بھی ادھر تھا، اور کھانے کا بندوبست بھی حضور علیہ السلام ان صحابہ کا کرتے تھے جو بھی اس مدرسے میں پڑھنے آتے تھے۔ اس مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کبھی مدرسے میں طلباء زیادہ آتے ہیں، کبھی کم آتے ہیں، کبھی ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ نئے داخل ہوتے ہیں، کبھی ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو تقریباً 900 کے قریب نام گنے ہیں علماء نے کہ جو اس مدرسے میں پڑھے، جس مدرسے کی بنیاد حضور علیہ السلام نے رکھی تھی، جامع صفا۔ تو ہم بھی جو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو اس کی شروعات حضور علیہ السلام نے بذات خود فرمائی ہے۔ اس مدرسے میں یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو اس مدرسے میں تعلیم دیتے تھے۔ جس ٹائم بھی آپ علیہ السلام آتے تھے، کلاس شروع ہو جاتا تھا۔
کبھی کس موضوع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی رہنمائی فرمائی، کبھی کس موضوع پہ فرمائی۔ یہ جو بھی حدیثیں ہمارے کتابوں میں موجود ہیں، آج ہم پڑھتے ہیں، یہ سب احادیث ان صحابہ کرام کو مدرسے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائیں، پھر انہوں نے روایت کر کے یہ احادیث ہم تک پہنچائیں۔ وہ جب مدرسے میں پڑھے تو ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ جب مدرسے میں پڑھے تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی آئیں، اور ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا بہت بڑا شوق تھا، رغبت تھی کہ ہم علم حاصل کریں۔ دور دور شہروں سے، دور دور علاقوں سے وہ آئے مدینے میں۔ وہ رہائش اس لیے اختیار کرتے تھے ادھر کہ ادھر ان کا قریبی کوئی گھر نہیں تھا، دور دور سے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے قریب ہی صفا ایک جگہ ہے، آج بھی وہ قائم ہے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی تاکہ وہ جو دور دور سے آئے ہیں وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس وقت جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے تو مسلمان اس وقت مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بالکل کمزور تھے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے اتنی سہولت نہ تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے، رہائش کے لیے کوئی اچھا سا مکان، کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے کہ مکے میں وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر آئے، اور مکے میں کافروں نے ان کا سامان لوٹ لیا تھا، ان کا جو بھی مال ملکیت تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب مدینے میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم سیکھنے، حدیث سیکھنے۔ اب ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، ان کو سہولت دینی ہے، تو یہ سسٹم کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی سہولیات تھی نہیں، اتنا معاشی لحاظ سے وہ مستحکم نہیں تھے، وہ کمزور تھے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ جب جنگ بدر لگی تو حضرت امیر حمزہ کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، یعنی کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اتنی کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، علم کے سسٹم کو، مدرسے کو انہوں نے چلایا، تعلیم انہوں نے حاصل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، چاہے وہ معاشی حساب سے کمزور تھے، مالی حساب سے کمزور تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی رغبت، ان کا توجہ علم حاصل کرنے کی طرف تھا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے ایک شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب رہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک بات کی طرف توجہ دیتے تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ روایتیں کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدرسے میں سویا ہوا تھا، 3-4 دن گزر گئے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک دن صبح سے مغرب تک اگر نہ کھائیں تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت مدرسے میں ان طلباء کو، ان اصحاب کے پاس کھانے کی اتنی سہولت نہ تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اس وقت مسلمانوں کے معاشی حالات کمزور تھے، تو جب کبھی ملتا تھا تو ان کو دیتے تھے، جب نہ ملتا تھا تو صبر کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3-4 دن گزر گئے، میں نے کچھ کھایا نہ تھا، تو میں مدرسے میں سویا ہوا تھا، اٹھنے کی طاقت بھی میرے اندر نہ تھی۔ تو میرے قریب آئے حضرت ابو بکر، انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ چلے گئے، تو میں سمجھ گیا کہ شاید ان کے گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا اور چلے گئے۔ اگر ان کے گھر میں کچھ ہوتا تو ضرور مجھے میری مہمان نوازی کرتے، کہتے آؤ میرے ساتھ کچھ کھاؤ پیو۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، وہ بھی چلے گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ شاید ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، اگر ہوتا تو ضرور میری مہمان نوازی کرتے۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان میں اٹھنے کی بھی اتنی طاقت نہیں،
ان کے چہرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر ایک کے حالات جانتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، بھوک لگی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 3-4 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا، بس مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کی احادیث سنتا ہوں، آپ جو بھی فرماتے ہیں، اس لیے کمزور پڑ گیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے گئے گھر، اور گھر والوں سے معلوم کیا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لے آئیں، تو گھر والے وہ دودھ کا پیالہ لے آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو دیا، اور حضرت ابو ہریرہ کو کہا پہلے جائیں اور مدرسے میں جو دوسرے طلباء یعنی اصحاب ہیں، یہ دودھ کا پیالہ جا کر ان کو پلائیں سب کو۔ تو یہ تو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو کھلاتا ہے یا پلاتا ہے وہ آخر میں خود کھاتا ہے، پہلے دوسروں کو کھلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اتنی بھوک بھی لگی ہے، 3-4 دن سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اب میری ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی ہے دوسرے طلباء کو کھلانے کی، تو پہلے تو ان کو کھلانا پڑے گا، اب دودھ کا بھی ایک پیالہ ہے، کیا بچے کیا نہ بچے۔ تو حضرت ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ لے کر گئے، اور 70 اس وقت طلباء تھے، وہ اصحاب تھے جو مدرسے میں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان 70 اصحاب کو وہ دودھ کا پیالہ پلایا، اور سب وہ دودھ پی کر سیر ہو گئے، ابھی بھی پیالے میں دودھ باقی تھا، جتنا تھا اتنا ہی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ایک پیالے سے 70 اصحاب نے پیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو دودھ اتنا ہی باقی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ آپ اب یہ دودھ کا پیالہ پئیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بھی پیے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اور بھی پیا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ دودھ پی کر سیر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس دودھ میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی مدرسے کی بنیاد تھی، اس میں اصحاب پڑھتے تھے، باقاعدہ روایات احادیث کو یاد کرتے تھے اور دوسروں کو بیان کرتے تھے، اور اس وقت ان کے پاس ایک مشکل حالات تھے معاشی حساب سے، رہائش کے حساب سے، لیکن انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کیں، انہوں نے مصیبتیں بھی برداشت کیں، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے علم کو حاصل کرنے کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی مشکلات آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اس وجہ سے ہمیں علم حاصل کرنے کو راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں ہر طرح سے ہمیں علم سے دل لگانی چاہیے اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لیڈر تھے، ایک رہنما تھے۔ ایک لیڈر اور ایک رہنما کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر کچھ اقدامات کرے۔ تو علم کے حاصل کرنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے سارے اقدامات کیے تھے عملی طور پر۔ ایک تو علم کی فضیلتیں بیان کی، علم کی فضیلتوں میں تو کتاب بھرے ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب لے لیں اور کتاب العلم اٹھائیں تو آپ کو کئی 100 کی تعداد میں فضیلتوں پر احادیث بھی مل جائیں گی اور آیات بھی مل جائیں گی، یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر کچھ اقدامات کیے، جن اقدامات کی بنیاد پر اس دنیا میں علم پھیلا، اور 100 سال کے عرصے میں تقریباً آدھی دنیا تک علم پھیل گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدرسے کی بنیاد رکھی، جامعہ صفا، اس مدرسے میں جو طلباء، جو اصحاب پڑھتے تھے،
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے قبیلے میں، کسی دوسرے گاؤں میں بھیجتے تھے۔ پھر وہ جا کر اصحاب دوسرے شہروں میں، دوسرے گاؤں میں تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھلاتے تھے، ان کو احکام میں دین بتلاتے تھے۔ اس طرح سے پوری دنیا میں تقریباً 100 سال میں علم پھیل گئے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس مدرسے میں کئی لوگ قبیلے آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے پاس کسی ایسے بندے کو بھیج دیں جو ہمیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں علم سکھلائے، کیونکہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، اب روزانہ کی بنیاد پر تو ہم آ نہیں سکتے، تو اس لیے ہمارے ساتھ کسی اپنے اصحاب کو بھیج دیں کہ وہ ہمیں آ کر ادھر شریعت اور دین سکھلائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مدرسے سے کسی ایک طالب کو بھیجتے تھے، وہ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، احادیث ان لوگوں کو سکھلاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک کافروں کا لشکر آیا، وہ منافق تھے، خود کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں اپنے کچھ اصحاب دے دیے، ہمارے ساتھ وہ چلیں، اور ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کو یہ آ کر دین سکھلائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تقریباً 70 اصحاب ان کو دیے کہ ان کو آپ لے جائیں اور یہ ادھر جا کر دین کی تبلیغ کریں گے، اس مدرسے کے 70 طلباء۔ تو وہ کافر تھے، منافق تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو راستے میں انہوں نے ان اصحاب کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ کوئی بھی مشکلات آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، ہمیں برداشت کرنی ہے، ہمیں تکلیف اٹھانی ہے، لیکن مدرسے کو نہیں چھوڑنا، تعلیم حاصل کرنی ہے، علم سے دل لگانی ہے۔ ہمارے بڑوں نے، اماموں نے، اصحاب نے، تابعین، تبع تابعین نے، بزرگوں نے بڑی مشکلات برداشت کرنے کے بعد یہ علم ہم تک پہنچایا ہے۔ ہر دور میں ان پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ میں نے آج تک کسی بھی امام کا یا کسی بھی مصنف کا یا کسی بھی بڑی شخصیت کی مطالعہ کیا ہے تو مجھے ایسی کوئی بھی شخصیت نہ ملی جس کو علم حاصل کرنے میں تکلیف نہ پہنچی ہو، جس نے آسانی سے علم حاصل کیا ہو۔ ایسی کوئی بھی شخصیت میرے مطالعے میں نہیں گزری آج تک۔ بہت سے ایسے واقعات، بہت سے ایسے ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں جن سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں علم حاصل کرنے کا ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے میں دوسرا پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ کتنی مشکلات، کتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی ان اماموں نے، ان بزرگوں نے علم حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا، اور ہمیں اتنی آسانیاں میسر ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم علم سے دل نہیں لگاتے۔ حضرت امام بقی بن مخلد ایک بڑے امام تھے، ابھی ان کا طالب علمی کا دور ہے، وہ نیشاپور میں رہتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ بغداد میں حضرت امام احمد بن حنبل کے نام سے ایک محدث ہیں جو حدیث پڑھاتے ہیں، میں کسی طرح سے جا کر ان کے ہاں علم میں حدیث حاصل کروں۔ لیکن نیشاپور اور بغداد کے درمیان بہت بڑا فاصلہ تھا، کئی مہینوں کا سفر تھا، اور بیچ میں سمندر بھی آتا ہے، تو وہ بغداد جا نہیں سکتے تھے اور ادھر سے علم حاصل نہیں کرتے تھے، کیونکہ بیچ میں سمندر ہے۔ اب سمندر پار کرنے کے لیے سمندری جہاز آئے تو اس پہ سفر کرے بندہ۔ تو ایک بار سمندری جہاز آیا تو امام بقی بن مخلد نے ارادہ کیا کہ میں اس جہاز پہ چڑھ کر اور سمندر کراس کروں، پھر جا کر بغداد میں حضرت امام احمد بن حنبل سے علم دین حاصل کروں۔ تو حضرت امام بقی بن مخلد اس جہاز میں سوار ہوئے
وہ کہتے ہیں، وہ ایک بڑا ایک واقعہ ہے، میں مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے بیچ میں جب میں پہنچا تو سمندری طوفان آ گیا، سمندر بڑی بڑی لہریں اس نے لگائیں اور ہمارا جہاز چل نہیں رہا تھا۔ تقریباً 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر میں رکا رہا، سمندری طوفان کی وجہ سے۔ ادھر کھانے پینے کا جہاز میں بندوبست ہوتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد موسم جب ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد پھر ہمارا جہاز چلنے لگا، اور کئی دن سفر کرنے کے بعد ہم نے سمندر کراس کیا اور ہم زمین پہ آ گئے۔ اب زمین کے آنے کے بعد بھی پھر بھی بغداد پہنچنے کے لیے 2-3 مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی میں نے پیدل سفر طے کیا۔ پھر جب میں بغداد پہنچا تو ایک سرائے میں، ایک مسافر خانے میں میں نے قیام کیا۔ اس مسافر خانے میں نے رہا، اور ادھر سے میں نے معلوم کیا کہ بغداد میں یہاں پہ حضرت امام احمد بن حنبل کے نام سے ایک محدث ہیں جو درس دیتے ہیں، مجھے اس درس میں شامل ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ جب کسی سے میں امام احمد بن حنبل کا پتہ پوچھتا تھا تو لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے، یہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں بغداد کی جامع مسجد میں گیا اور ادھر میں نے امام احمد بن حنبل کا پتہ پوچھا تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ امام احمد بن حنبل پہ بادشاہ نے پابندی لگا لی ہے، ان کو قید کر لیا ہے، وہ درس نہیں دے سکتے، وہ پڑھا نہیں سکتے، وہ جمعے کا خطاب نہیں کر سکتے، وہ امامت نہیں کر سکتے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے گھر میں نظر بند کر لیا ہے، اور باہر فوجی چوکی دے رہے ہیں، پہرے دار ہیں، کسی کے ساتھ ملنے کی بھی اجازت نہیں، تو آپ ان سے کیسے علم حاصل کریں گے؟ تو حضرت امام بقی بن مخلد نے اس سے کہا کہ آپ مجھے صرف امام احمد بن حنبل کے گھر کا پتہ بتائیں، آگے پھر میں کچھ کر لوں گا۔ تو اس شخص نے بتایا فلاں گلی جاؤ، فلاں گلی جاؤ، آگے جاؤ گے تو حضرت امام صاحب کا گھر ہے۔ تو حضرت امام بقی بن مخلد کہتے ہیں کہ میں اس گلی میں پہنچا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر چوکیدار بھی تھے، میں نے آواز لگائی تو حضرت امام احمد بن حنبل نکل آئے، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے حدیث سیکھنی ہے، میں اتنے مہینے کا بڑا مشکل سفر کرنے کے بعد پہنچا ہوں بغداد میں۔ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پر پابندی لگ گئی ہے، آپ پڑھا نہیں سکتے، آپ علم پھیلا نہیں سکتے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے تو یہ باہر چوکیدار، یہ فوجی کھڑے ہیں، آپ کو پکڑ لیں گے، قید کر لیں گے، آپ میرے پاس پڑھ تو سکتے نہیں۔ تو امام بقی بن مخلد نے کہا صرف آپ راضی ہو جائیں، پڑھنے کا طریقہ میرے پاس ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا بتائیں کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بغداد میں نیا آیا ہوں، یہاں مجھے کوئی بھی جانتا نہیں، میں ایک بھکاری کا روپ اختیار کروں گا اور میں آپ کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آؤں گا، اور آپ خیرات دینے کے بہانے، بھیک دینے کے بہانے دروازے پہ آ جانا اور مجھے بھیک دینا، اسی ٹائم میں 1-2 حدیث مجھے سنا دینا، وہ حدیث میں یاد کر لوں گا، پھر دوسرے دن میں آؤں گا، آپ مجھے دوسرے دن بھی حدیثیں سنا دینا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جانا، ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے تاکہ احادیث پھیل سکیں، علم دین پھیل سکے، ہم تو مصیبتیں اور مشکلات بھی اسی وجہ سے جھیل رہے ہیں، تو آپ آ جانا۔ تو حضرت امام بقی بن مخلد کہتے ہیں کہ میں نے بھکاری کا روپ اختیار کیا، میں نے وہ ٹوپی پہنی جو بھکاری پہنتے ہیں، میں نے وہ گوتھڑی لی جس میں بھکاری بھیک مانگتے ہیں، اور میں صدا لگاتا تھا۔ اس وقت جو بھکاری بھیک مانگتے تھے وہ صدا لگاتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تو لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ بھیک مانگنا چاہ رہا ہے۔
تو حضرت امام بقی بن مخلد اجرکم علی اللہ کی صدا لگاتے لگاتے حضرت امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچ جاتے تھے، تو حضرت امام احمد بن حنبل ان کو بھیک دینے کے، خیرات دینے کے بہانے دروازے پہ آتے تھے اور ان کو 1-2 حدیث روزانہ سناتے تھے۔ اس طرح سے حضرت امام بقی بن مخلد نے علم حاصل کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پڑھنے کے لیے انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی، اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیں ایک عزت دار بندہ ہو، ایک امام بندہ ہو، ایک مدرس ہو، ایک استاد ہو، اگر وہ بھکاری کا روپ اختیار کرے اس کی دل گوارہ کرے گی کہ میں بھیک مانگوں؟ اور امام بقی بن مخلد کہتے ہیں کئی لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم جوان ہو، کیوں بھیک مانگ رہے ہو، کماتے کیوں نہیں ہو؟ بھیک مانگنا تو اس کا ایک عذر تھا تاکہ وہ علم دین حاصل کرے، ظاہر نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، یہ مشکلات بھی انہوں نے برداشت کی، یہ تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کی، اس کے بعد وہ علم دین حاصل کر سکے۔ اگر آج کے زمانے میں اس کا موازنہ کیا جائے تو آج کے زمانے میں ہمارے ہاں مدرسے کا قیام ہوتا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، استاد آ کر علم سکھاتے ہیں، طالبوں کی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں، ان کو کتابیں دی جاتی ہیں، ہر سہولت دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی طلباء اگر علم میں دل نہ لگائیں، اگر علم نہ سیکھیں تو یہ ہماری پھر بد نصیبی ہوگی۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ علم ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، بڑی مشکلات برداشت کرنے کے بعد پہنچا ہے۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ، آگے پہنچانے کا ذمہ ہمارا ہے۔ ہم یہ علم حاصل کریں اور ہم اپنی نسل کو آگے یہ علم پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سے ہمیں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ علم ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔